یہاں شاباش دینا چاہوں گا اسلامی نظریاتی کونسل جتنے بھی اراکین و ممبران، بالخصوص ان کے چیئرمین صاحب ہمارے محترم و مکرم ڈاکٹر راغب حسین صاحب نعیمی، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں۔ آپ کے پاس جب اس کیس کا خاص مواد بھیجا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یہاں پر تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور اس کی چیئرمینی ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کے پاس ہے۔ یہ علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب شہید اہل سنت کا جن کو لقب دیا گیا، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان سب علماء نے بیٹھ کر ساری باتوں کا جائزہ لے کر انہوں نے فیصلہ دیا کہ مرزا گستاخ ہے، اور صرف اس کے اوپر یہ نہیں، اور دفعات بھی لگنی چاہیے۔ اس نے قرآن میں تحریف کی ہے، حدیث کے معنوں میں تحریف کی ہے، اس کو بدل کر گستاخیاں بنا کے پیش کیا، صحابہ کی گستاخیاں، اہل بیت کی گستاخیاں، قرآن کے غلط مفاہیم اور مطالب، اور امت میں تفرقہ پیدا کیا، آگ لگائی ہے، اس نے انتشار اور فتنہ پیدا کیا ہے۔ اور ان سب علماء نے کہا اس پر یہ دفعات لگا کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ کمیٹی صحیح فیصلہ نہیں کرے گی، میں نے کہا نا، ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں تو اپنی عدالتوں پر پورا یقین ہے یار۔ کبھی کبھار سکم رہ جاتا ہے، کبھی کبھار لوگ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پچھلے وہ چیف جسٹس نے کیا تھا، لیکن پھر ہم اللہ کی رحمت سے فیصلہ صحیح لینا بھی جانتے ہیں۔ پھر اس کو واپس لینا پڑا تھا نا فائز عیسیٰ صاحب کو، تو اس واسطے کوئی غلطی نہ کرے گا تو یہ ایشو ایسا ہے، قسم خدا کی لوگ جانے لٹا دیں گے پر غلط فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، ہمیں امید ہے اپنی عدالتوں پر، اپنے ججوں پر، اپنے علماء پر کہ جو فیصلہ کریں گے قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے۔ اور پہلے بھی فیصلہ ہوا، اور اب اسلامی نظریاتی کونسل کا یقین کیجئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا 2-4 صحافی ہیں، ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں آپ توبہ کریں، اور آپ کا یہ میدان نہیں ہے۔ آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو درود پڑھتا ہے تو اس کو کیسے آپ گستاخ کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا یہ تو کبھی بیٹھیں گے تنہائی میں تو پھر آپ کو بتائیں گے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کو یہ نہیں کر سکتے، صرف سمجھا رہے ہیں۔ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، آپ کا یہ میدان نہیں ہے۔ آپ لفافہ کریں، آپ کے منہ میں جو ہڈی ڈالتا ہے نا، تو آپ وہ ہڈی لیں اور اپنی بکواس کو بند رکھیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اینکرو کہ تم اس کو اپنا باپ بنا رہے ہو، تم نے مرنا نہیں ہے، اتنا بڑا گستاخ ہے جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو۔ قادیانی بھی تو یہی کرتے ہیں نا، کلمہ تو وہ ہمارے نبی کا پڑھتے، تو کیا تم کہو گے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گستاخ نہیں ہو سکتا؟ نبی پاک کے زمانے کے جو گستاخ تھے کیا تھے؟ کلمہ تو پڑھتے تھے، کیا وہ گستاخ نہیں تھے؟ کیا کہو گے کہ وہ مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے تو کیسے گستاخ ہو گئے؟ یہ آپ کا میدان ہی نہیں ہے۔ یہ آج کل 2-3 ہیں بڑے عجیب و غریب گندے منہ والے، وہ بکواسات کر رہے ہیں۔ اپنی زبانوں کو لگام دو، شرم کرو اور حیا کرو۔ ایسے بے حیاؤں کو تم نے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، تم چاہتے ہو لنڈا سا دین آ جائے، لیکن یہ گستاخوں کا ملک نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے وفاداروں کا ملک ہے۔ یہاں کوئی 2 نمبر گستاخ آگے نہیں چل سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بلکہ میں کہتا ہوں سیلاب تمہارے علاقوں میں ڈوب کے مر جاؤ، تمہاری اوقاتیں ہم جانتے ہیں۔ تم اس بندے کو ڈیفینڈ کرے، تمہیں صحابہ نظر نہیں آئے، اہل بیت نظر نہیں آئے، ملک میں تفرقہ نظر نہیں آیا، شرم کرنی چاہیے۔ تو یہ پیغام اس لیے آپ کو دیا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گستاخ ہے، یہ کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے، اور اب یہ بھیک مانگ رہے ہیں فتووں کی۔ فلاں جگہ سے فتویٰ آ گیا، فلاں جگہ سے فتویٰ آ گیا۔ میں کیا کہیں سے بھی جن نے فتویٰ دینا ہے انہیں مرنا ہے؟ اور پہلے تو تم کہتے تھے ہمیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، ہن سواد آیا ہے، اب یوں نہیں فتووں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔